بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، سامعین عزیز وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل و احسان سے ہمیں جمعہ مبارک کی یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ پچھلے جمعہ ہم نے اس بات پر عرض کیا تھا جو فرض نمازوں کے اوقات اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں ان میں کیا حکمتیں ہیں اور کیا اسباب ہیں۔ اس حوالے سے نماز ظہر کے بارے میں عرض کیا کہ نماز ظہر کا وقت جو مقرر کیا گیا اس میں کیا حکمتیں ہیں۔ جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت سے سورج پرست سورج کی عبادت شروع کرتے ہیں، اور جو سورج بلند ہوتا جاتا ہے وہ عبادت کرتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ عین نصف النہار پر جب سورج کی حدت، سورج کی تمازت، سورج کی روشنی کمال پہ پہنچتی ہے تو تب بھی سورج پرست سورج کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سورج کی روشنی مستحق عبادت ہے کہ اس کی حدت میں، اس کی گرمی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا وہ اس کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ لیکن جب عین نصف النہار کے بعد جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو وہ اس کی عبادت ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن سورج کا ڈھلنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ سورج عبادت کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ یہ کمال کی طرف بے شک جاتا ہے، عروج کی طرف جاتا ہے، اپنی حدت میں، اپنی گرمی میں، اپنی روشنی میں اضافہ کرتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی روشنی کا کم ہونا، اس کی حدت کا کم ہونا، اس کی تمازت کا کم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سورج عبادت کے لائق نہیں، بلکہ وہ ذات عبادت کی مستحق ہے جس نے سورج کو بنایا ہے، جو کبھی سورج کو بڑھاتا ہے اور کبھی سورج کو گھٹاتا ہے، جو کبھی سورج کی روشنی میں اضافہ کرتا ہے اور کبھی اس کی روشنی میں کمی کرتا ہے، کبھی اس کی حدت میں اضافہ کرتا ہے، کبھی اس کی حدت میں کمی کرتا ہے، اس لیے وہ ذات عبادت کی مستحق ہے۔ تو یہ ایک جہت جو سورج کے ڈھلنے کے بعد نماز ظہر کا وقت مقرر ہوا، اور اس کے بعد ایک دوسری حکمت، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا تو قرآن میں ذکر کیا، وہ مدار کی ذات کے متلاشی تھے، دراصل وہ انسانیت کو اللہ کی معرفت دلوانا چاہتے تھے، اللہ کے وجود کی طرف انسانیت کی رہنمائی کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مظاہر فطرت میں سے ایک ایک کا نام دیا، ایک ایک کا مشاہدہ کیا۔ تو قرآن میں فلما جن علیہ اللیل رأى كوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین، جب رات کا اندھیرا چھا گیا انہوں نے ستارے کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ جس وقت وہ غروب ہو گیا کہنے لگے میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین۔ پھر جس وقت چاند طلوع ہوا تو کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے، باریگر قال هذا ربی، یہ چمکدار ہے، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھٹکنے والوں میں سے ہو جاتا۔ پھر فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، جب سورج کو دیکھا بڑا چمکدار کہنے لگے یہ بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔
فلما افل قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، لیکن سورج بھی غروب ہو گیا، سورج بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے اے میرے رب بے شک میں مشرکین جن کے ساتھ تیرا شریک ٹھہراتے ہیں میں ان سے بری ہوں۔ تو اس وقت شکرانے کے طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نماز ظہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور پر بنی۔ نماز ظہر کا وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، یہ وہ ہمیں یاد دلاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ وہ ہمیں یاد دلاتا ہے۔ نماز عصر کا جو وقت مقرر ہوا اس کی بھی چند دیکھتے ہیں۔ پہلی جہت ہے نماز عصر کا وقت مقرر کرنے کی۔ نماز عصر کے وقت حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نماز عصر کے وقت انہوں نے بھول چوک کر جنت میں دانا کھا لیا تھا، ان سے بھول چوک ہو گئی، انہوں نے جنت میں دانا کھا لیا، شیطان کے برگلانے پر، شیطان کے پھسلانے پر، اور شیطان ان کو نہیں برگلا سکتا تھا، نہیں پھسلا سکتا تھا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت تھی، ان کو دنیا میں بھیجنے کا ایک بہانہ تھا۔ تو اس وقت انہوں نے وہ دانا کھا لیا، وہ نماز عصر کا وقت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو امت مسلمہ پر نماز عصر فرض وقت بنا دیا کہ جو بھول چوک ان سے ہوئی تھی، مسلمان اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، گناہوں کی مغفرت طلب کرے، اور وہ بھول چوک خطا سے اس ٹائم کو یاد کر کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کرے، تاکہ یہ وقت بھی ان کی بخشش کا باعث بن جائے، ان کی مغفرت کا باعث بن جائے۔ اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز فجر اور نماز عصر پڑھتا ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ نماز عصر کا وقت مقرر ہوا۔ پھر نماز عصر کی ایک اور توجیہ بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات بھی قوم فرعون سے اور نماز عصر کے وقت ملی، اور اس میں ایک اور بڑی حکمت ہے۔ انہوں نے رب سے 4 طرح کی آرزو کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ ایک انہیں اپنی جان کی فکر تھی، ایک انہیں اپنی جان کی فکر تھی، ایک انہیں اپنی قوم کی فکر تھی، دوسری بات انہیں اپنی قوم کی فکر سے، اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کی فکر تھی۔ جو فرعون ان کی لڑکیوں کو ذبح کر، ان کے بچوں کو ذبح کر کر لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا، اس بات کی انہیں فکر تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور تیسرا فرعون کے ظلم سے نجات پانے کی فکر تھی، فرعون کے ظلم سے نجات پانے کی فکر تھی۔ اور چوتھا فرعون کے غرق ہونے کی فکر تھی، فرعون کے غرق ہونے کی فکر تھی۔ تو یہ 4 فکریں تھیں انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 نسبتوں کی وجہ سے ہمیں نماز عصر کی 4 رکعت عطا فرما دی، اور نماز عصر اس وقت عطا فرما دی کیونکہ اس وقت قوم فرعون کا لشکر غرق ہوا تھا، اور انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت پڑھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو ہماری نماز کا حصہ بنا دیا، اس وقت کو ہماری نماز کا حصہ بنا دیا، اور اس جیل کو ہماری نماز کا حصہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نماز عصر کا وقت مقرر کرنے کی اور اس کی رکعت مقرر کرنے کی یہ جہت ہے، یہ اس میں حکمت ہے۔ اور پھر
اس میں بڑی ایک اہم حکمت اور بھی ہے. آپ یہ دیکھیے ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے. مسلمان نے بھی جانا ہے, مومن نے بھی جانا ہے, کافر نے بھی جانا ہے, منافق نے بھی جانا ہے, گناہ گار نے بھی جانا ہے, ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے. اور دنیا سے جانے کے بعد قبر میں سوال جواب, سوال ہونا, منکر نکیر کے سوال کرنا, یہ بھی حق ہے. منکر نکیر قبر میں آئیں گے, وہ سوال کریں گے, وہ آ کر سوال پوچھیں گے, من رب کا, تمہارا رب کون ہے؟ ماں دین کا, تمہارا دین کیا ہے؟ ماں کنت تقول فی هذا الرجل, کہ تم اس ہستی کے بارے میں, اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ یہ قبر میں سوال پوچھے جانے ہیں, یہ قبر میں سوال پوچھے جانے ہیں. جب مومن قبر میں رکھا جائے گا اور قبر میں سوال جواب کے لیے اٹھایا جائے گا, اس وقت نماز عصر کا وقت ہوگا. اس مومن کو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا گویا نماز عصر کا وقت گزر رہا ہے اور سورج غروب ہونے کے قریب ہے. وہ جب بیدار ہوگا, اپنی آنکھیں کھولے گا, تو وہ کہے گا کہ مجھے نماز عصر پڑھ لینے دو, سورج غروب ہونے کے قریب ہے. اس کی توجہ منکر نکیر کے سوالوں کی طرف ہی نہیں ہوتی. وہ کہے گا مجھے نماز پڑھنے دو, مجھے نماز کی فکر ہے. تو آپ اندازہ کریں, جس بندے کو قبر میں نماز کی فکر ہوتی, کیا فرشتے پہچان نہیں جائیں گے کہ یہ بندہ مومن ہے, یہ بندہ مومن ہے؟ فرشتے پہچان جائیں گے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے اعمال میں سے, عبادات میں سے نماز کی پرسش ہوگی. سب سے پہلے کس کی پرسش ہوگی؟ جس کے بارے میں پوچھا جائے گا, نماز کے بارے میں. تو نماز عصر کا وقت مقرر کرنے میں یہ بھی حکمت ہے کہ بندہ مومن کو وہ سورج کے غروب ہونے کی طرف توجہ رکھے, نماز عصر کا وقت رکھے. جب اس کی عادت پکی ہو جائے گی اور اس کا دھیان نماز عصر کی ادائیگی کی طرف ہوگا, تو قبر میں بھی جب وہ سوالوں کے لیے اٹھایا جائے گا تو اسے اپنے نماز پڑھنے کی فکر ہوگی, اور یہی اس کے لیے قبر کے عذاب سے, قبر کی سختیوں سے نجات کا باعث بن جائے گا. قبر کی سختیوں سے, قبر کے عذاب سے نجات کا باعث بن جائے گا. اس کا یہ عمل ہی, اس کا یہ عمل ہی اس کے لیے نجات کا باعث بن جائے گا. اور پھر اس کے بعد ہے نماز مغرب کا وقت. کہ نماز مغرب کا وقت یہ کیوں متعین کیا گیا؟ سورج غروب ہونے کے بعد نماز مغرب کا وقت کیوں مقرر کیا گیا؟ اس کی بھی میں آپ کو جیل پہ بتا دوں, اس کی بھی حکمتیں اور اس کے اسباب آپ کو بتا دوں. پہلا سبب ہے نماز مغرب کا یہ وقت مقرر کرنے کا کہ جو اس کو سورج غروب ہونے کے بعد رکھا گیا. پہلا سبب کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی اللہ کی بارگاہ میں. وہ دنیا میں اتر کر گراتے رہے, روتے رہے, رب کی بارگاہ میں گریہ ازاری کرتے رہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. وہ نماز مغرب کا وقت تھا, تو شکرانے کے طور پر انہوں نے نماز پڑھی. تو جو ان کی توبہ کا وقت تھا, اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو ہمارے لیے نماز مغرب کا وقت بنا دیا, ہمارے لیے نماز مغرب کا وقت بنا دیا. یونس علیہ السلام کی نماز عصر کے ساتھ بھی نسبت ہے. جس وقت وہ مچھلی سمندر میں گئے, دریا میں گئے, تو مچھلی نے انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا, مچھلی نے انہیں کھا لیا. اور قرآن کہتے ہیں ظلمات بعضها فوق بعض, کہ ظلمت کے اوپر ظلمت میں تھے, طریقی کے اوپر طریقی میں تھے, 4 طرح کی وہ طریقیوں میں تھے. کتنی طریقیوں میں؟ 4 طرح کی طریقیوں میں تھے حضرت یونس علیہ السلام. ایک
طریقی رات کی طریقی، ایک کون سی طریقی؟ رات کی طریقی، دوسری طریقی دریا کی طریقی، تیسری طریقی مچھلی کے پیٹ کی طریقی جو مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، اور پھر تفسیر میں آتا ہے کہ اس مچھلی کو اس سے بڑی مچھلی نے کھا لیا، جو چوتھی طریقی اس سے آگے مچھلی کا پیٹ تھا۔ یہ چار طریقیاں جمع ہو گئی، ان چار طریقوں کے اندر تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کہ انہوں نے ان ظلمات کے اندر، طریقوں کے اندر آیت کریمہ کا ذکر کیا، آیت کریمہ کا ذکر کیا، لا الہ الا انت، باری تعالیٰ تو ہی تو بندے کا حق ہے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوں۔ انہوں نے اپنی بارگاہ میں یہ آیت کریمہ کا ذکر کیا، اپنی عزت انکساری، اپنی بندگی، رب کی تسبیح اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، تو رب کو ان کی یہ ندا اتنی پسند آئی، فرمایا اے یونس تو ہمارا نیکوکار بندہ ہے، برگزیدہ بندہ ہے، اگر لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اے یونس اگر تو اللہ کی تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو قیامت کے دن تک تو اسی کے پیٹ میں رہتا، مچھلی کے پیٹ میں سے تجھے اٹھایا جاتا، مچھلی کے پیٹ میں سے تجھے اٹھایا جاتا، لیکن چونکہ تو ہمارا برگزیدہ بندہ ہے، اللہ کی تسبیح کرنے والا ہے، اللہ کے آگے جھکنے والا ہے، اس کی سزا کرنے والا ہے، تو فرمایا اسی نسبت سے جس وقت وہ مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے وہ نماز عصر کا وقت تھا۔ وہ کون سا وقت تھا؟ نماز عصر کا وقت تھا۔ تو اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے نماز پڑھی اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو مسلمانوں کے لیے نماز کا حصہ بنا دیا، نماز عصر کا حصہ بنا دیا، تاکہ جو بندہ بھی ظلمات سے، مسائل سے، تکالیف سے، مشکلات سے نجات پانا چاہتا ہے، تو جس طرح حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ساتھ حضور کی افضائی کر کے، اللہ کی تسبیح کر کے، طریقوں سے، ظلمات سے نجات پا کے، تو جو بندہ بھی نماز عصر وقت پر پڑھے گا وہ بھی ظلمات مسائل سے نجات پا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس وقت کو بھی ہماری نماز کا حصہ بنا دیا، ہماری نماز کا حصہ بنا دیا۔ اور پھر اس کے بعد ہے نماز مغرب۔ ایک وجہ میں نے آپ کو بیان کر دی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ ہوئی، نماز مغرب کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، تو اس لیے اس نماز کو، اس وقت کو نماز کا حصہ بنایا۔ اور پھر دوسری وجہ ہے نماز مغرب، نماز مغرب کا وقت مقرر کرنے کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ بچپن میں اپنے والد سے جدا ہو گئے، 40 سال یا 80 سال تک، 40 سال یا 80 سال تک وہ فراق میں رہے، فراق میں انہوں نے بسر کیا، اپنے والد سے جدا رہے۔ پھر جب ان کے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام مل گئے، اور اسی فراق میں رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی کی جاتی رہی، بینائی بھی جاتی رہی، تو اسی وقت جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی، اپنے ابا جان کا پتہ چلا، انہوں نے اپنا کرتا بھیجا، انہوں نے اپنا کرتا بھیجا، انہوں نے کہا اس صاحب کی قمیص کی ہاتھا، نے کہا یہ میرا کرتا لے دو، یا کی وسیلہ، ان کی بصارت لوٹ آئے گی، ان کی بصارت واپس آ جائے گی۔ وہ قافلے میں گئے، ان کا کرتا لے کر، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگایا، ان کی بینائی
ان کی بینائی لوٹ آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت پوچھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے 3 چیزیں ان سے پوچھی۔ ایک پر یہ وجہ بنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی، ایک نسبت 3 وجہ بنی، اور دوسرا انہیں پتہ چل گیا میرا بیٹا زندہ ہے، حیات ہے، اور تیسری وجہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا میرا بیٹا ملت ابراہیم پر ہے؟ یہ حکمتیں ہیں، اس میں یہ نہیں حضرت جو یعقوب علیہ السلام کو بچپن سے پتا تھا میرا بیٹا حیات رہے گا، اور انہیں پتا تھا کہ جو باتیں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی ہے یہ بھی انہیں علم تھا، لیکن مخلوق کے سامنے انہوں نے ظاہر کرنا تھا اللہ کی مشیت کو، حکمت کو ظاہر کرنا تھا۔ تیسرا فرمایا کیا میرا بیٹا ملت ابراہیم پر ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں آپ کا بیٹا ملت ابراہیم پر ہے۔ تو اس شکرانے کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے نماز پڑھی، شکرانے کے طور پر نماز پڑھی، ان 3 وجوہات کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شکرانے کے طور پر جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ادا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ 3 فرضوں کو نماز مغرب کا حصہ بنا دیا۔ 3 وجوہات کے سبب اس کو نماز مغرب کا حصہ بنا دیا۔ ان 3 وجوہات کے سبب نماز مغرب کا حصہ بنا دیا۔ اور پھر دیکھیے نماز مغرب میں اور حکمت، سارے جب رات کا وقت ہوتا ہے شام کا وقت، تو نماز مغرب جب شام ہوتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بچوں کو شام کے وقت باہر نہ بھیجا کرو، کیونکہ کئی طرح کے فتنے بلائیں دنیا میں پھیل جاتی ہیں، طرح طرح کے فتنے بلائیں، جانور، حیوانات، جنات، بیرونی شر کی قوتیں وہ پھیل جاتی ہیں دنیا میں، زمین پر پھیل جاتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا شام کے وقت اپنے بچوں کو باہر نہ بھیجا کرو۔ تو ان بلاؤں سے فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نماز مغرب کا وقت بنا دیا، تاکہ بندہ جس وقت نماز مغرب ادا کرے تو خالق حقیقی کی حفاظت میں چلا جائے، خالق حقیقی کی حفاظت میں آ جائے۔ بندہ جب نماز مغرب ادا کرے گا تو خالق حقیقی کی حفاظت میں چلا جائے۔ پھر ایک اور اس میں ایک اور بھی حکمت ہے نماز مغرب کا بھی وقت مقرر کرنے کی، کہ سارا دن میں انسان کو جتنی نعمتیں، جتنی راحتیں، جتنا فضل و کرم انعامات اللہ کا بندوں پر ہوتا ہے، تو اس کے شکرانے کے طور پر بھی نماز مغرب کا وقت رکھا گیا، اس کے شکرانے کے طور پر بھی نماز مغرب کا وقت رکھا گیا، نماز مغرب کا وقت رکھا گیا، تاکہ جس وقت بندہ اس ٹائم نماز مغرب پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کر سکے گا، کہ دن بھر کی جو نعمتیں، جو انعامات بندے پر ہوتے وہ شکرانہ بندہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ تو نماز مغرب کا وقت مقرر کرنے میں بھی یہی حکمت ہے، یہی حکمت ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے نماز عشاء کا وقت۔ نماز عشاء کا وقت کیوں مقرر کیا گیا انسان کے لیے؟ نماز عشاء میں ایک حکمت یہ ہے نماز عشاء کا وقت مقرر کرنے کی، کہ نماز عشاء وہ وقت ہے جب باقی مذاہب کے ماننے والے میں سے کوئی ایک بھی رب کی عبادت میں مشغول نہیں ہوتا، باقی مذاہب میں سے ماننے والوں میں سے کوئی ایک بھی رب کی عبادت میں مشغول نہیں ہوتا، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اپنے معبودوں کی عبادت بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ ہر کوئی اپنی سرمستی میں، دنیا کی لذات میں، دنیا کی خواہشات میں مست رہتے ہیں، اور انسان ہاتھ ہر گوشت کے مزے لوٹ رہا ہوتا ہے۔
یا دنیا کی لذات خواہشات میں گم ہوتا ہے، تو وہ وقت جب انسان سرمستی میں گم ہوتا ہے، لذات میں گم ہوتا ہے، دنیاوی خواہشات میں گم ہوتا ہے، تو رب نے وہ وقت بھی مسلمانوں کے لیے اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کے لیے بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی کام کی وجہ سے لیٹ مسجد میں تشریف لائے، وہ نماز عشاء کا وقت تھا، اتنا وقت ہو گیا تھا کہ صحابہ اکرام نیند کی وجہ سے اونگنے لگے، انہیں اونگ آنے لگی، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روئے زمین پر وہ افراد ہو کہ اس وقت تمہارے سوا اللہ کی عبادت کوئی بھی نہیں کرتا۔ فرمایا یہ وہ وقت ہے جس وقت صرف تم اللہ کی عبادت میں مشغول ہو، باقی ساری مخلوق اللہ کی عبادت سے غافل ہے اور اللہ کی بندگی تو اس کی عبادت کو بھولی ہوئی ہے، لیکن فرمایا تم وہ جڑے ہوئے ہو جو اس وقت روئے زمین پر صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اور فرمایا یہ وقت نماز عشاء کا تمہیں عطا ہوا ہے، یہ وقت فرمایا تمہیں عطا ہوا ہے، تمہیں عطا ہوا ہے، تو نماز عشاء کا وقت اس لیے رکھا گیا۔ اس کے بعد ایک وقت رہ گیا نماز فجر، وہ بھی 2-3 منٹ میں آپ سن لیں نماز فجر کا وقت کیوں مقرر کیا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، یہاں اندھیرا تھا، دھوپ اندھیرا، ہاتھ سے ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ بڑے پریشان رہے، اللہ کی بارگاہ میں گھیلا کرتے رہے، یا اللہ یہ میں کدھر آ گیا ہوں، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کیونکہ جنت میں تو صبح کا سویرا ہونا ہے، جنت میں تو صبح کا سویرا ہونا ہے، جس طرح صبح کا وقت ہوتا ہے جنت میں تو اس طرح کا وقت ہونا ہے، جس طرح صبح کا وقت نہیں ہوتا جنت میں تو اس طرح ٹائم ہونا ہے، تو وہ دنیا میں آ گیا اندھیرے میں، یا روتے رہے دنیا ازاری کرتے رہے، جب صبح ہوئی تو انہوں نے شکرانے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل پڑھے، نماز ادا کی اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر، تو وہی شکرانہ وہ نماز فجر کے وقت جو انہوں نے ادا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو امت مسلمہ کے نماز فجر کا وقت بنایا، جہاں کہ وہ انہوں نے جو وحشت سے، خوف سے، خشیہ سے جو رات کا وقت بسر کیا تھا اور پھر شکرانے میں نماز پڑھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے وقت بنا دیا تاکہ امت بھی جو بھی خوف سے، خشیہ سے اللہ کی بارگاہ میں پناہ چاہتی ہے، امت نماز فجر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پناہ حاصل کر، یہ نماز فجر کا وقت رکھا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے نماز فجر کا وقت مقرر کرنے کی کہ نماز فجر کے وقت میں بے نمازیوں اور نمازیوں میں فرق ہو جاتا ہے، غافلوں میں اور اللہ کی عبادت گزاروں میں فرق ہو جاتا ہے، جو بے نمازی ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، پھر جو کافر مشرک ہوتے ہیں، وہ نماز فجر کے وقت نہیں اٹھتے، اللہ کی بارگاہ میں تسبیح نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے حضور سجدہ نہیں کرتے، جبکہ نمازی بندے جب نماز فجر کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے نکل پڑتے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف جاتے ہیں، دریا ازاری کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور اللہ کو مناتے ہیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ جس طرح نماز فجر کے وقت بے نمازی اور نمازی جدا جدا ہے، جب کل قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت بھی نمازی اور بے نمازی جدا جدا ہو جائیں گے، اس وقت بھی نمازی اور بے نمازی جدا جدا ہو جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے کہ کیا ہم نمازیوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے اس کے مقرر بندے، یا غافلوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کس میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اور پھر ایک بڑی اہم توجہ نماز فجر کا وقت مقرر کرنے کی کہ جب
نماز فجر کا وقت وہ وقت ہے جو اللہ کے دیدار کے لیے مناسبت رکھتا ہے، اللہ کے دیدار کے لیے، قربت کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے مناسبت رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا تم عن قریب اپنے رب کا آمنے سامنے دیدار کرو گے، اپنے رب کی زیارت کرو گے، اور فرمایا اگر تم سے ہو سکے تو خبردار نماز فجر کے وقت غافل نہ ہونا، نماز فجر کے وقت غافل نہ ہونا۔ اگر تم سے ہو سکے تو نماز فجر کے وقت کو دیدار الہی سے اس لیے جوڑا کہ جنت میں نماز فجر کا سہانا وقت ہوگا، اور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا دیدار کرنے کے لیے پردے اٹھائے جائیں گے۔ تو امت پر نماز فجر کا وقت رکھ دیا کہ نماز فجر پڑھو، جس طرح دنیا میں تم باطنی آنکھ سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو، رب کے دیدار کے جلوے کرتے ہو، اسی طرح ان قریب وہ لمحہ آئے گا جب ان آنکھوں سے اپنے رب کا براہ راست دیدار کرو گے۔ سبحان اللہ، اس لیے نماز فجر کا وقت رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تندہی سے، چستی سے تمام نمازوں کا اپنے اوقات میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔